نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 251 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا فہزموہم، پس ان مومنوں نے شکست دی ان کافروں کو باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اور دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو ملک، والحکمت، اور دانائی، وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ان کو، مما یشاء، ان چیزوں کی جو رب نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ٹالنا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو البتہ خراب ہو جاتی زمین، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، مہربانی کرنے والا ہے جہان والوں پر۔ فہزموہم باذن اللہ، تو جب یہ اللہ کی مدد آ گئی تو پھر یہ پیچھے دو آیت میں دعا تھی کہ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ کی مدد آئی اور انہیں شکست ہو گئی۔ یہ فہزموہم، کفار کو شکست ہوئی، اللہ نے مدد اپنی اتاری۔ تو اس جنگ میں حضرت داود علیہ السلام یہ بھی اپنے والد حضرت عیسیٰ یا یسی بن حویبت اور 6 بھائیوں کے ساتھ، بعض میں 12 بھی لکھے ہیں، 6 بھائیوں کے ساتھ زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔ اور حضرت داود علیہ السلام کو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ باقی بھائیوں سے جسمانی طور پر کمزور تھے، یہ اپنے بھائیوں کو میدان جنگ میں سامان فراہم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ان اللہ پاک کی طرف سے وقت کے نبی جناب سمویل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، تو داؤد علیہ السلام کو بھی ساتھ رکھ لیا گیا۔ تو یہ اس طرح داؤد علیہ السلام میدان میں آئے۔ تو جب یہ میدان جنگ میں جا رہے تھے تو راستے میں درختوں کے پتوں نے، بعض روایات میں آتا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ راستے میں 3 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ان پتھروں نے کہا داؤد کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگ کے لیے۔ کہا پھر ہمیں اٹھا لے، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے انہیں اٹھایا، اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ تو داؤد علیہ السلام کا جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو یہ جو لشکر کفار تھا، اس وقت جنگیں ایسی ہوتی تھی، مبارزت طلب کی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا کہ کون میرے جنگ میں مقابلے میں آئے گا۔ تو جالوت یہ چونکہ پورے کا پورا لوہے میں غرق تھا اور بہت جسیم تھا، قد آور تھا، طاقت والا تھا، تو اس کا صرف ماتھا ننگا تھا۔ تو اس نے کہا میں اکیلا ان 313 کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ تکبر کرتے ہوئے خود آ گیا کہ میں ہی لڑوں گا۔ تو اس کے مقابلے کے لیے اس نے مبارزت طلب کی، کون آئے گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے، اور پاس کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ گلوفن ہے، وہ گلیل کی طرح کا، اور وہ ہے پتھر ہے، اور بس۔ تو یہ مبارزت طلب کرنا یہ جنگوں میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے غزوہ بدر کے موقع پر کفار نے جب یہ عتبہ شیبہ اور ولید آیا تو اس نے مبارزت طلب کی۔ جب انصاری صحابی گئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ذمہ داروں سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارے جوڑ پہ بھیجو۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور 2 چچا زاد بھائی میدان میں گئے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ میں علی نے اپنے ساتھ والوں کو، عبیدہ زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہوئے، تو ان تینوں کو قتل کر یہ مبارزت طلب کی جاتی تھی۔ تو جالوت نے مبارزت طلب کی، تو داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے، تو اس نے حقارت سے کہا تو میرا مقابلہ کرے گا؟ ہاں میں تیرے مقابلے کے لیے نکلا ہوں۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے وہ گلوفن میں یا غلیل میں اس میں ڈال کے، یہ چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو یہ بکریوں کو ڈرانے کے لیے وہ ایک غلوفن بناتے تھے، اس کو یوں گھما کے پتھر چھوٹا سا پھینکا کرتے تھے تو بکری واپس آ جاتی تھی، یا کتا یا بھیڑیا شیر کو بھگانے کے لیے بھی وہ استعمال کرتے تھے، کہ دور ہوتے تھے وہ اس کو مارتے۔ تو اس گلوفن یا غلیل میں وہ ڈالا پتھر اور یوں گھما کے مارا، تو وہ جالوت کے سیدھا ماتھے میں جا کے لگا اور پیچھے سے نکل گیا، اس کا بھیجا ساتھ ہی لے گیا، پھر دوسرا اور تیسرا۔ تو جالوت یہ گرا ہے زمین پر، اور جب قتل ہو گیا تو اس کے لشکریوں میں بددلی پھیل گئی کہ جب سردار ہی نہیں رہا تو یہ بھاگے۔ تو
اللہ نے اس طرح مدد فرمائی تو یہ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے شکست ہو گئی۔ وقتل داؤد جالوتا، جالوت کو ان پتھروں سے داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ ایسی بنی اسرائیل کا پھر ایسا دور شروع ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ میں نے پھر داؤد علیہ السلام کو ملک یعنی حکومت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، یعنی نبوت بھی عطا فرما دی، شریعت عطا فرما دی۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور خاندان میں ہوتی تھی اور شخصیت کے پاس اور بادشاہت اور یہاں پر نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک سنہری دور تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے زمین میں تجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، خلیفہ بنایا اور حکمت عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کو پھر جو ہے طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا بادشاہ نے، تو یہ بادشاہی بھی ان کے پاس آ گئی اور حکمت اور نبوت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ ویسے تو حکمت سے مراد دانائی اور فہم و فراست ہے، وہ تو نبی کو ہوتی ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، طریقہ ہے، تو وہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو انہیں پھر ایسی بادشاہی عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، جو چاہا اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں سکھا دیا۔ قرآن مجید سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں عُلِّمَ مَنطِقَ الطَّيْرِ، پھر انہیں اڑنے والے پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، انہیں نظام حکومت چلانے کا علم عطا فرمایا داؤد و سلیمان علیہ السلام کو۔ تو ایسے مضبوط تھے، کہتے ہیں یہ شیر کو پکڑتے تو یوں کر کے اس کا چباڑا چیر دیتے تھے، بھیڑیے کا یوں منہ پکڑتے اور یہ جبڑے اس کے وہ چیر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم کر دیا تھا، لوہے سے کو پکڑتے جیسے چاہتے جو موم کی طرح وہ مڑتا جاتا، جیسے چاہتے یہ زرہیں بناتے تھے۔ اور ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب یہ زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو دریاؤں کا پانی سمندروں کا رک جایا کرتا تھا، ہوا میں اڑتے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تجھے تو لحن داؤدی عطا، آل داود کے لحن عطا فرمایا گیا ہے۔ جنت میں داؤد علیہ السلام کا لحن وہ آواز جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ آج تک لحن داؤدی مشہور ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ، بعض کو بعض کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں زمین سے فساد کو ختم کرتا ہوں کہ جب ایک جماعت فساد برپا کرتی ہے، وہ احکامات خداوندی سے ہٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ اللہ نیک لوگوں کو اور وہ دوسری جماعت کو لاتا ہے۔ وہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹ جائیں تو کافر غالب، اگر کافر ہٹ جائیں وہ اپنے طریقے سے جو بھی ہٹتا ہے۔ تو یہاں اس سے یہ مراد ہے، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں برائی اور نیکی مراد ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی وجہ سے برے لوگوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی نیک آدمی کی برکت سے اللہ اس کے پڑوسیوں میں 100 گھروں کو اللہ پاک بلاؤں سے اور مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نیک بندے زمین پر ایسے رہیں گے اور ہیں جن کی برکت سے اللہ زمین والوں کو رزق عطا فرماتا ہے اور بلائیں اور مصیبتیں ان کی دعاؤں سے دور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ بہرحال جہاد کے ساتھ زمین سے فساد کو ختم کرتا ہے۔